ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، ہم اپنا کام کریں گے۔ ان آندھیوں سے کہہ دو کہ تم اپنا کام کرو، ہم اس دیش کو بچانے کا جو دیا لے کر اٹھے ہیں، ہم اس دیے کی حفاظت کریں گے اور اس دیش کو بچانے کی فکر کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے دیش کے گرہ منتری جی نے کہا تھا کہ اتنی زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ کو کرنٹ لگے، ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اتنی زور سے بولو کہ دیش کے ہتھیاروں کو پتا چل جائے کہ بھارت کا سچا رکشک کون ہے۔ بولو اس دیش کا سچا رکشک کون ہے؟ ہم اور آپ، اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے پھر کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ یہ نہیں دکھائیں گے بڑے بڑے چینل والے، یہ چیز نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ کالا دھن بند ہو جائے گا، وہ جو ان کے باس سے ملتا ہے۔ اب باس میں کس کو کہہ رہا ہوں، نام مت نکلوائیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آگے بڑھیے۔ قرآن نے بھی یہی بتایا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دلی کے اندر جو ہوا سب جانتے ہیں کہ وہ غلط ہوا۔ اس میں صرف مسلمان نہیں مارے گئے، ہمارے بہت سے ہندو بھائی بھی مارے گئے۔ ہمارا وہ ہیڈ کانسٹیبل بھی مارا گیا، جس کو ہم رتن لال کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ رتن لال بیچارہ کیوں مارا گیا؟ کیا وہ ہندوؤں کو بچا رہا تھا یا مسلمانوں کو بچا رہا تھا؟ نہیں، وہ اس دیش کو بچا رہا تھا، وہ اس ملک کو بچا رہا تھا۔ ایسے لوگ بھی اس حادثے میں مرے ہیں جو اس دیش کی رکشا میں جنہوں نے اپنی جان دی، ان کو شہادت کا درجہ ملنا بھی چاہیے۔ میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہوا پوری دنیا نے اس کو برا کہا، لیکن ایسے مناظر بھی سامنے آئے۔ کچھ علاقوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کو پکڑا، لیکن انہوں نے ان پر ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، ان کو چائے پلائی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پیار سے سمجھایا، اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور بھائی چارے کا ثبوت دیا، ایسے لوگوں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار رکھنے کے لیے دیش کے دشمنوں کے منہ پہ کرارا تماچا مارا ہے۔ اور ایسے ہی تماچوں کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ ہندو اور مسلمان نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، دیش کے اندر امن چاہتے ہیں، دیش کے اندر ہم سکون چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سکون اور امن ہماری جھولیوں میں بھر دو۔ ہم نے امن اور شانتی کے لیے صلح کرنا سیکھا ہے، سمجھوتا کرنا سیکھا ہے۔ بہت سی ناجائز باتیں بھی ہم نے اپنے مذہب اسلام سے سیکھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کا وہ منظر ہمیں یاد ہے، جب ہمارے نبی مدینے سے آئے اور مکے میں صلح کرنا چاہتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے آپ اور آپ کے صحابہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مکے کے کافروں نے روک دیا، خبر اڑ گئی محمد اور اس کے ساتھی اگر مکے میں آ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خبر پہلے مل گئی، آپ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ آپ نے پیغام بھیجا، مکے والوں ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، ہم مکے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ میں طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن ہم گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا کہ کوئی راستہ ہے اس کا بات چیت؟
آؤ بات چیت سے راستہ نکالتے ہیں. بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے بتایا. کافروں کی طرف سے ایک وفد آتا ہے جس کا سردار سہیل ہے. ایک وفد آتا ہے حدیبیہ کے مقام پر. اللہ کے رسول اپنے 15-20 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. ذرا سنیے گا اسلام ہمیں کیا شکشا دیتا ہے. مسلمان میں آپ کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو اسی روشنی میں آپ کو اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جذبات میں آ جائیں، ان کا بھی خون کھول جائے. وہ ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں. ہمیں اس موقع پر اسلام کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. آئیے ہمارے نبی حضرت عمر جیسے صحابی موجود، بات بات پر تلوار نکالنے والے صحابہ موجود، لیکن اللہ کے رسول کے آگے کسی کی نہیں چل رہی ہے. آؤ بات چیت سے اگر دروازہ کھلتا ہے تو کھلنے دو. وہ آئے، کہا بات چیت شروع. سہیل نے کہا محمد آپ سب کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ نکل سکتا ہے اگر میری چند شرطیں آپ مان لیں. آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے شرط. تو پہلی شرط، آئے محمد ابن عبداللہ، میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ نہیں کریں گے، مکے میں نہیں جائیں گے. آپ واپس جائیے مدینے، ہم آپ کو اس سال مکے میں نہیں گھسنے دیں گے. آئندہ سال، اگلی سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہیں. یہ پہلی شرط. آپ نے کہا علی لکھ دو، پہلی شرط ہمیں منظور ہے. ٹھیک ہے، اس سال نہیں تو اگلی سال. دیکھیے راستہ نکلنا ہے، اگر دل ہو، جگہ ہو دل میں تو سب راستے نکلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، لکھ لیا گیا. کہا دوسری شرط، آپ اور آپ کے ساتھی آئندہ سال آئیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. دیکھیے مکے میں ہم پیدا ہوئے، مکے ہی سے ہم نکالے گئے، ہمارے باپ مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمین و جائیداد مکے میں موجود، لیکن ہم ہی کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں. بالکل وہی صورتحال. ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری پراپرٹی یہاں. اس ملک کو، اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ بنگال اور بہار کے علماء نے قربانی دی. اور وہ درخت آج بھی موجود ہیں جن پر رسیوں کے پھندے ڈال کر جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا، وہ درخت آج بھی موجود ہیں. لیکن آج ہم ہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنا بھارت میں ناگرک ہونے کا ثبوت پیش کرو. یہ چیز غور کرنے کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے سہیل، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے. دل میں گنجائش دیکھیے. تیسری شرط، آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں آئیں گے، عمرہ کریں گے، صرف تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن تلوار میان کے اندر ہوگی اور ہمارے آدمیوں کی تلوار میان سے باہر ہوگی، یعنی کھلی ہوئی ہوگی. آپ نے فرمایا سہیل، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف عمرے کا ہوگا. طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور چل دیں گے. ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہماری تلواریں میان کے اندر رہیں گی اور تمہاری تلواریں کھلی، ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہا ایک اور شرط ہے. کہا چلو وہ بھی بتا دو. وہ شرط یہ ہے، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو ہمارا آدمی واپس کرنا ہوگا، آپ کو ہمارا آدمی کریں گے. شرط دیکھ رہے ہیں ظالمانہ. آپ کا آدمی اگر یہاں آئے میرے یہاں تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن میرا آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے،
ہندو، بدھسٹ، جینی، پارسی، سکھ، عیسائی اگر پرتاڑت ہو کر آتا ہے تو اس کو تو بھارت میں ناگرکتا ملے گی، لیکن مسلمان کا نام نہیں۔ تھوڑا سا وہ آپ بھائی ویڈیو کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کر رہے ہیں، تھوڑی تصویر لے رہا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے وہ لائٹ گھما رہے ہیں، اس کے بعد بند کر دیں۔ ہاں ساؤنڈ تو باقی تھوڑا سا ہلکا ہے۔ ہاں چلیے اب سنیے تھوڑا سا ادھر، بالکل وہی چیز ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، تھوڑا سا ادھر دیکھ لیجئے آپ، وہ اس میں آپ کی فوٹو آ جائے گی، چنتا مت کریے۔ ارے ہم تو تنگ آ گئے، ہمارا فوٹو نہ آئے، لیکن جتنا ہم بچتے ہیں اتنا ہی اور لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ کیمرے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، آ جاؤں، بچیے، اسی میں فائدہ رہے گا۔ سامنے آؤ گے تو روز ڈر لگے گا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اب سنیے نبی اکرم کی تعلیم کیا تھی، آپ نے کیا کہا اس موقع پر، اے سہیل مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، میرا آدمی تم واپس مت کرنا، لیکن تمہارا آدمی میرے پاس آ جائے تو ہم واپس کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں امن شانتی برقرار رہے، سکون رہے، خون خرابہ نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیم۔ حضرت عمر نے کہا بھی، اے اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا؟ آپ نے کہا عمر نہیں ٹھیک ہے، کہا چلیے سگنیچر کر دیجئے۔ سہیل نے سگنیچر کر دیے، صلح نامہ لکھ کر تیار۔ باری آئی محمد رسول اللہ کی، آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ جیسے یہ صلح نامہ سہیل نے پڑھا، فوراً ایک اور اعتراض کر دیا، اس پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ کاٹو۔ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو یہی ہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے رسول اللہ کاٹو اور یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹو۔ آپ نے علی سے کہا علی اگر اس کو لفظ رسول اللہ پر آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو وہی لکھا ہے جو آپ نے کہا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، جب ہے تو میں کیسے کاٹ دوں؟ میرے قلم میں، میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کو رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے مت کٹوائیے، میں نامزد، میں اس کو قلم زد نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے قلم سے نہیں کاٹ سکتا، میرے ہاتھ زمین پر کٹ کے گر جائیں گے اگر ہم نے رسول اللہ کاٹ دیا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا اے علی اگر تم نہیں کاٹ رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، یہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ جیسے ہی نبی اکرم نے قلم اٹھایا اور رسول اللہ کو کاٹنا شروع کیا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے رسول، رسول اللہ کاٹ دیجئے، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کاٹنے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب۔ کہا کیا؟ پوچھو عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معبود ایک رب نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم سچے رسول ہیں،
اللہ ہمارا معبود ہے. تو کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دب کر سمجھوتا, اتنا جھک کر سمجھوتا, اتنا گر کے سمجھوتا ہم کیسے کر رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اجازت دیجئے ہم لڑیں گے. اگر لڑتے لڑتے قتل ہو جائیں تو شہید کہلائے جائیں گے, اجازت دیجئے. آپ نے فرمایا عمر نہیں, جہاں تک ہو سکے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب ہم مجبوری میں پھر اجازت دے سکتے ہیں, لیکن ابھی نہیں. رسول اللہ کاٹنے سے اگر یہ صلح ہو رہی ہے تو کاٹ دینے دیجئے. آپ نے کاٹ دیا. یہ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر خون خرابہ سمجھوتا کرنے سے بند ہو رہا ہے تو تھوڑا جھک کر, تھوڑا نرم ہو کر بھی خون خرابہ بند کیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے, یہ ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. اور کیا آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے؟ یہ جھک کر ہی تو سمجھوتا تھا. آپ بتائیے, انسانیت کے ناطے سے بتائیے کہ جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ جب اٹھا اور اس کو سنسد میں پاس کرایا گیا اور سپریم کورٹ تک میں جب بن گیا تو مجھے بتائیے, مسلمانوں نے اعتراض ضرور کیا, لیکن ٹرپل طلاق کا قانون بننے کے بعد کیا کسی مسلمان نے خون خرابہ کیا؟ کورٹ سے قانون بن گیا, ہر مسلمان نے اپنا سر جھکا لیا. کیوں؟ سپریم کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. مسلمانوں, تمہارے اس جذبات پر میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ تم نے دیش کے امن اور شانتی کو بحال رکھا. اس کے بعد ایک اور قانون آیا, جبکہ وہ آسام کے اندر بھی لاگو ہو سکتا تھا, ناگالینڈ کے اندر بھی لاگو ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. اور وہ قانون کیا تھا؟ کشمیر سے دھارا 370 کو ہٹایا گیا. لیکن جیسے یہ قانون پاس ہوا, مجھے بتائیے کہ بھارت کے اندر کسی ایک مسلمان نے اس قانون کا وروଧ کیا ہو اور احتجاج کیا ہو, مخالفت کی ہو اور تشدد کا اظہار کیا ہو؟ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ دیش کا امن اور دیش میں شانتی بحال رہے. میرے بھائیوں, یہ آپ نے کیا, آپ کو سیلیوٹ اور آپ کو سلام کرتا ہوں. میڈیا والوں, دیکھ لو ہم کتنے امن پسند ہیں. اس دیش کے شانتی کے لیے, اس دیش میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے کیسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہم نے سمجھوتے کیے ہیں. پھر بھی ہم کو دیش دروہی سمجھتے ہو تم, پھر بھی اس دیش کا غدار مانتے ہو تم ہمیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ بابری مسجد کو مندر تھا اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ بات کہی ہے کہ مندر کا توڑنا ہندو سمودائے ثابت نہیں کر سکا. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ 1949 تک وہاں مسجد تھی. 1947 جب دیش کا بٹوارا ہوا تو وہاں مسجد تھی. 1949 میں تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی. یہ بھی سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے. پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ 1949 میں اس مسجد کے اندر جو مورتیاں رکھی گئی وہ غیر سمویدھانک, غیر قانونی تھا. پھر یہ بھی لکھا ہے 6 دسمبر سن 1992 کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا, یہ بھی غیر قانونی تھا. اور یہ بھی لکھا کہ ہندو سمودائے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہاں پہلے مندر تھا. مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی, یہ ثابت نہیں ہوا. میرے بھائیوں, اور اس کے باوجود فیصلہ مندر کے حق میں دے دیا گیا, جگہ رام للا کو دے دی گئی. مجھے بتاؤ, ہماری آتما اور ضمیروں کے خلاف ہونے والے فیصلے کے باوجود ہم نے امن اور شانتی کا ماحول برقرار رکھا. بتائیے کسی ایک جگہ بھی دنگا ہوا؟ نہیں, کیونکہ اس میں کوئی راجنیتک لوگ انوالو نہیں تھے, اس لیے دنگا نہیں ہوا. دلی کے اندر دنگا کیوں ہوا, یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا. کون تھا جو دلی میں دنگے سے 2 دن پہلے کیا بھڑکاؤ بیان دیا جا رہا تھا؟ پیچھے دیکھیے اور پتہ لگائیے
ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نام نہیں لے رہے ہیں کسی کا. اگر کوئی مسلمان ہے پکڑو، مولانا جرجیز ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا، اس کو ڈبل سزا دو. اگر مولانا جرجیز ہے سزا دو. اگر سنجے، راکیش شرما، کیلاش، ایکس وائی زیڈ اگر کوئی ہے اور اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید کیا گیا ہے، اس کی ویڈیو ہے، تو پھر کیا حرج ہے ایف آئی آر درج کرنے میں؟ کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں، پھر کیوں؟ انڈیا ٹی وی والوں، یہ نہیں دکھائی دے رہا تمہیں؟ مولانا جرجیز کی کشن گنج کی تقریر دکھائی دے رہی ہے. ان کو کبھی کبھی ایک بٹن جو ہے نا، بٹن یہ ہوتا نا بٹن، یہ بٹن نظر آ جائے تو اس کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اتنا بڑا پہاڑ جو دلی میں دکھائی دے رہا اس کو بٹن دکھلا ہے ہی نہیں. یہ ہے میڈیا کا حال. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا آج کی وہ ہو گئی ہے، جانتے ہو نا، ایک آدمی اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں تو اس کو بچائیں گے نہیں. اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ کے پوچھیں گے اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے، ڈوبتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے، اس وقت تم ڈوب رہے ہو گے. اب وہ اندر ہی اندر کہہ رہا کمینے پہلے بچا تو بتاؤں گا باہر، میں تو مر رہا ہوں تو پوچھ رہا کیسا لگ رہا ہے. میڈیا یہ خبر دے کہ ڈوب رہا ہے، دیکھیے ابھی اتنے گہرے پانی میں گیا. ارے اللہ کے بندے کیمرہ پھینک، اس کو بچائیے، انسانیت ہے. دلی میں جو دنگا ہوا، ہندو مسلمان یہ کر کر کے میڈیا بھی اس کی بھاگیدار ہے. اس دنگے میں اس میڈیا کا بھی ایک رول ہے، اور اس میڈیا کا نام ہے گودی میڈیا. اس میڈیا نے ہندو مسلمان کر کے میرے بھائیوں اس دنگے کو کروایا ہے. جو لوگ مرے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس دیش کے ناگرک تھے، ہمارے بھائی تھے. بھارت کی اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے. میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن وہ جس کو تم ماں کہتے ہو وہ اس دھرتی ماں کے بیٹے تھے. میڈیا والے سوچ رہے ہوں گے کون سی بات دکھاؤں مولانا جرجیز کی، آج تو ایسا بول رہا ہے کہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں کبھی پکڑ میں نہیں آتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں وہ چیزیں دکھائی ہی نہیں دیتی. تمہیں معلوم ہے کہ میری ٹی آر پی کہاں سے بڑھے گی، اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھاتے. میں نے کہا کئی مرتبہ، کیا دکھاتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے ایک جلسے میں کہا نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. تو میڈیا والوں نے جب تم نشے میں ہو کاٹ دیا. دکھا رہے ہیں دیکھو مولوی جرجیز کہہ رہا نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو. یہ ہے رول میڈیا کا. آگے والے جملے نہیں دکھا رہا ہے. مولانا نے کہا جب تم نشے میں ہو. کیوں جب تم نشے میں ہو تو دنیا کیا کہے گی، ارے صحیح تو بول رہا ہے. اور جب یہ دکھا رہے ہو نماز مت پڑھو تو مسلمان خود دشمن ہو رہے ہیں. کمینہ کیسا مولوی، قتل کر دو اس کو. یہی کام ہے میڈیا کا لانے کا، ایک حصہ دکھانا دوسرا حصہ چھپانا. کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو تو قسم خدا کی لگتا ہے یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد نہیں نکلیں گے. ہمیں لگتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا. میڈیا والوں، تم چاہو تو ہندو مسلمان کے درمیان نفرتوں کی دیوار ختم کر سکتے ہو. تم اس دیش کا چوتھا استمبھ، چوتھا کھمبا ہو. میڈیا والوں، اس دیش کی محبت کو، اس دیش کی ایکتا کو، اس دیش کی اکھنڈتا کو تم چاہو تو برقرار رکھ سکتے ہو. اگر تم کسی ایک کے حمایتی نہیں ہو تو نام مت نکلواؤ. لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. میں نے نام نہیں لیا دلی میں کس کو ووٹ دیا گیا، کون جیتا. میں نے یہی کہا دلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، اور انشاءاللہ یہ سمجھداری اب پورے بھارت کے لوگوں کے درمیان آ چکی ہے. نہیں چاہتے ہیں لوگ، اب اوب چکے ہیں. اسی لیے میں نے شروعات کی تھی کہ رام چندر جی نے کہا تھا، رامائن میں لکھا ہے کہ کسی ایک منشیہ کو بھی اگر ناجائز تھپڑ مارا تو تمہاری آتما تمہیں زندگی بھر کوستی رہے گی.
جو رام یہ نہ چاہتا ہو کہ کسی کو ایک تھپڑ مارا جائے، وہ رام یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا نام لے کر جے شری رام کا نعرہ لگا کر کسی کو قتل کر دیا جائے اور مار دیا جائے؟ یہی اسلام کہتا ہے میڈیا والو، لکھو وہ اسلام جو یہ کہتا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا، وہ ایک انسان کو نہیں، وہ پوری دنیا کی انسانیت اور پوری دنیا کی مانوتا کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا ہے۔ وہ اسلام یہ کیسے چاہے گا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گھس جاؤ بھیڑ میں اور مرڈر کر دو اور غیر مسلموں کو قتل کر دو، کسی بچے کو مار دو، کسی عورت کو مار دو؟ یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر بھیڑ میں گھس کر مار رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور جو جے شری رام کا نعرہ لگا کر بھیڑ میں گھس کے جو قتل کر رہے ہیں وہ رام چندر کے دشمن ہیں، وہ رام چندر جی کے دشمن ہیں، اور وہ ہندو دھرم کے دشمن ہیں۔ ہندو دھرم تو پیار و محبت کا سبق سکھاتا ہے، اسلام تو پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی کہتا ہے۔ سکھ دھرم تو کہتا ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تو انسانیت تمہارے اندر سے مر چکی ہے، تمہارے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اور جین دھرم تو کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بیٹھو تو اپنے کرسی کو صاف کر لو تاکہ کوئی چیونٹی بھی نہ مرنے پائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، جیسس اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو۔ کہاں ہے؟ مجھے کوئی ایک ایسا دھرم دکھاؤ جس میں نفرت کی شکشا دی گئی ہو، جس میں نفرت پھیلانا بتایا گیا ہو، جس میں ایک دوسرے کو مارنے کی پرمیشن دی گئی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سا دھرم ہے؟ ہمارے مذہب کا جہاں تک سوال ہے تو سنو، حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی بستی سے گزرنا ہے، پھر عیسائیوں کی بستی آئے گی، اور اس کے بعد یروشلم آ رہا ہے، وہاں بیت المقدس موجود ہے۔ اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی۔ سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بےہودہ اشعار، بےہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تم اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی، اور معاف کیجئے گا یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟
سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو. حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا. وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم اسی راستے سے گزریں گے. تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں، تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لوگوں ہم سب اسی راستے سے گزریں گے. وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے. اور سنو، میں تم سب کا امیر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں. پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا. تم سب میرے آگے آگے چلو گے. میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے. اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی. یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟ یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں، حل میں مزید اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے. دوسری پہ پڑی نہیں، یہ بھی کم ہے، اس سے بھی خوبصورت. کسی کے اتنے ہاتھ کھولے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اور دکھنا چاہیے، اتنا دکھا تو نہیں نہیں، یہاں تک دکھنا چاہیے. حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دکھو اور دیکھو. لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی حل میں مزید، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم اور کم اور کم. اور ایک بات بتا دوں، پہچان بتا دوں آپ کو، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ امیر، اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس، لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا. تو سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے، تو دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے. تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے. بہت کچھ کہہ دیا میں نے. سمجھدار را اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، گزرو. قافلہ چلنے لگا، یہودی کی بستی آ گئی. امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے، ساتھی آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے. وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی. گانے گانا شروع، ترانے شروع، نرم و نازک آواز، لب و لہجے میں، سریلی آواز میں اس کی اشعار شروع. جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے، ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی، نظریں نیچی جاتی گئی. اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ، تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو، اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے. حضرت عمر
عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں, او میری قوم کی بچیوں, تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو, میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں, ہائے مردوں, ہائے مسلمانوں, جب بھی تم زمین پر چلو, سڑک پہ چلو, بازاروں میں چلو, گلیوں میں چلو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں, ہمارے نبی کی اجازت نہیں, ہمارے قرآن کی اجازت نہیں. جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں, ہمارے قرآن نے, ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, جب بھی تم بھی کہیں نکلو تو اپنی نگاہیں تم بھی نیچی رکھا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور جو میک اپ, جو بناؤ سنگار تم نے کیا ہے, یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو. ہمارے قرآن نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے. یہ کہتے گئے اور آگے بڑھتے گئے ان بچیوں کی طرف, یہودیوں کی ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. جب یہ آگے بڑھے اور تھوڑی دور آگے گئے, ان لڑکیوں نے اپنی چادریں اٹھائیں, اپنے جسم کو چھپایا, نیچے اتر آئیں, اور ساری لڑکیاں بھاگتے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری عزت و آبرو کا سودا کر دیا تھا, میرے ماں باپ نے میرے جسموں سے کپڑے اتروا دیے تھے, آپ نے ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائی ہے. جس اسلام سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, جس قرآن سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, کیونکہ تم ہی وہ ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو. امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اپنی زوجیت میں لے لو, مجھے اپنی بیوی بنا لو, میں بھی اسلام سے جڑنا چاہتی ہوں, تم سے, تمہارے ساتھیوں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, سر سے پیر تک چھپی ہوئی ان تمام لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا, پھر فرمایا بیٹیوں, میری قوم کی بچیوں, میں یروشلم سے جب واپس آؤں گا تو تم تمام لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کراؤں گا, تم سب کے رشتے جڑواؤں گا, اور تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری پوری اجازت دوں گا. میرے بھائیوں, لڑکیوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہودیوں کی سازش ناکام ہوئی اور ان لڑکیوں کو اسلام کی دولت ملی. اب آگے چلیے, یہودیوں نے تو یہ سازش کی, یہودیوں کی بستی ختم, عیسائیوں کی بستی آتی ہے. یہاں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے. جب عیسائیوں کی بستی میں امیر المومنین داخل ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. صحابہ وضو بنانے لگے, مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دے دی, سب نے اپنی چادریں بچھائیں اور کھلے میدان میں نماز کی تیاری ہونے لگی. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین, آپ یہاں کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ میرا گرجا موجود ہے, یہ میرا گرجا موجود ہے, آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, جس گرجا میں مورتی ہوتی ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تمہارا گرجا مبارک ہو. اس نے کہا امیر المومنین, آپ نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے, ہمیں معلوم ہے جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اپنے گرجا سے مورتی نکال لی ہے, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی ہم نے مورتی ہٹا دی ہے, اور میں نے گرجا کو دھو دیا ہے, میں نے پاک چٹائیاں بھی بچھا دی ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اب کوئی اعتراض نہیں ہے, جب مورتی نہیں ہے, زمین تو ساری کی ساری اللہ نے پاک کی ہے, بنائی ہے ہم سب کے لیے, اور اس پر پاک چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں, تو ہم تمہارے گرجا میں نماز
پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر گرجا میں گھس گئے, صحابہ بھی گرجا میں پہنچ گئے. حضرت عمر امامت کے مصلی پہ آگے بڑھ گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اقامت کہہ دی گئی. حضرت عمر اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں مجھے اس گرجا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نکلو. سارے صحابہ نکل گئے. اس عیسائی پادری نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں, بات میں بتاؤں گا. اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی. وہ عیسائی رونے لگا. آپ نے اس عیسائی کو, امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا. میرے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا, جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی, اسٹیچیو بھی ہٹایا تھا. مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے. آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا, ذلیل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے. میں نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہاری گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں, کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, یہ پہلے مسجد تھی, تمہاری گرجا کو کہیں گرا نہ دے. تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے. اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں, ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے کیونکہ میں اس شہر کا, پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں. اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. یہ اسلام نے سکھایا ہے, یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے. اور مسلمانوں میرا خطاب آج تم سے ہے. حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں, یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے, آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو, سکھ بھائی کم ہو, جینی بھائی کم ہو, تو سنو, ہندوؤں کے مندر, جینیوں کے مندر, سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ, سکھوں سے زیادہ, جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تمہیں سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے, ہندو کے مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے. جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی. دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا, گرایا گیا, توڑا گیا, وہ حیوانیت تھی. ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے, ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے, ان کا تعلق جانوروں سے ہے, حیوانیت سے ہے, دیش کے دشمنی سے ہے. اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے. آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا, کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے, تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے. میرے بھائیوں اب سنیے آگے والی بات, بڑی گرم ہے چائے, کوئی بات نہیں, گرم اس لیے لائی گئی تاکہ گلا ٹھیک رہے.